باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد قال امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام افضل ما يتقرب به الى الله بعد معرفته به الصلاة وبر الوالدين وترك الحسد والعجب والفخر۔ سب سے پہلے یہ محفل، یہ مجلس ترحیم جس کو کہا جاتا ہے، مجلس ترحیم اور ایصال ثواب کی مجلس، مرحوم مغفور عنایت علی جس کے نام پر یہ ایصال ثواب کی مجلس رکھی گئی ہے، ان کے بانیان نے، ان کے اولادوں نے، ہم دعا کرتے ہیں سب سے پہلے رب کائنات، رب ذوالجلال، یہ ماہ شعبان المعظم آیات شعبانیہ کے صدقے میں، محمد و آل محمد کی عظمت اور مقام و منزلت کے صدقے میں، ان کے اوپر جو امتحانات آئے ہیں ان تمام امتحانوں کے صدقے میں، اس مرحوم مغفور اور ان کی جتنے بھی مرحومین ہیں، رب کائنات تیری رحم، تیری کرم سے مغفرت فرما یا اللہ، ان سب کی درجات کو بلند فرما۔ جو برزخ کی جتنی منازل ہے، بہت سخت منازل ہے، اس منازلوں میں ممکن ہے انسان کہیں نہ کہیں منزل میں پھنس جائے، اس منزل مقصود تک نہ پہنچے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات سب کو ان تمام منزلوں میں اس مرحوم مغفور کو آسانی کے ساتھ طے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مجلس کا ثواب، تبرکات، نیاز، خیرات اور ذکر محمد و آل محمد اور قرآن کی تلاوتوں کا ثواب اس مرحوم مغفور تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو اپنے مرحومین کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ درود پر محمد و آل محمد۔ خطبہ ہمارے بیٹا واحد صاحب نے مجھ سے پہلے خطبہ انہوں نے بیان کیا ہے، اب مجھے خطبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خطبہ پڑھیں گے تو پھر ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ بے فضول وقت ضائع کریں۔ ہم مختصر ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں گا، التماس کہ تھوڑا آگے تشریف لے آئے، بعد میں آنے والوں کے لیے مسئلہ نہ ہو۔ درود پر محمد و آل محمد۔ میرا ہمیشہ اپنے ہر انسان کا ایک فطرت ہوتا ہے، ایک عادی ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ میں جب بھی کوئی بولوں تو تبلیغ کی منازل پر بولتا ہوں۔ فضیلت تو الا ماشاءاللہ، ہمارے بولنے والے خطیب سارے فضیلت کی بارش برساتے ہیں، اور میں بھی اس فضیلت کی طرف گیا تو لوگوں کو مزہ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ میرا اردو کا سسٹم بھی اس طرح ہے۔ تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا واضح نصیحت ہو، تاکہ اس محفل سے کوئی نہ کوئی چیز ہدیہ لے کر جائے۔ درود پر محمد و آل محمد۔ مولانا صاحب ادھر تشریف لائیں، ادھر یا ادھر تو سارے بیٹھتے ہیں، ہر انسان کا اپنا ایک رتبہ ہوتا ہے، ادھر آ گیا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ علی زندہ باد، مرد آباد، اللہم صلی اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ صابر شاہ جی پتنے والے ہوندے سن تے ہم سجے کھبے والے خرابی لانے تے سامنے والے خرابی۔ اللہم صلی اللہ۔ میں نے آپ حضرات کے خدمت میں امام موسیٰ بن جعفر باب الحوائج
अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की पुरबरकत कलिमात में से एक कलिमा, एक हदीस मुबारक अब हज़रात के खिदमत में तिलावत की है। इस पुरबरकत हदीस में इमाम आली मकाम क्या इरशाद फरमाते हैं, अफ़ज़लु मा युतरक़्क़बु इलल्लाहि बअद मारिफ़तिही, अफ़ज़ल तरीन कमाल और इज़्ज़त वाली जो अल्लाह के साथ करीब करते हैं, वो करीब करने वाले शे क्या है। हम तो अल्लाह के बंदे हैं ना, अल्लाह की ज़मीन पर ज़िंदगी कर रहा हूँ, अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दिया है, मौत और हयात सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। तो इमाम फरमाता है कि अफजल तरीन चीज़ जो मारिफत खुदावंदी हासिल होने के बाद, अल्लाह की वहदानियत को कबूल करने के बाद, अल्लाह के वहदहु ला शरीक होने पर यकीन करने के बाद, अल्लाह की कादरियत पर यकीन करने के बाद, उस इंसान के लिए कौन सा शे है जिसके ज़रिए से अल्लाह तक करीब हो जाता है। तो इमाम फरमाते हैं बिहिस सलात, सबसे पहला नमाज है। अल्लाह के साथ करीब करने वाले शे क्या है, सबसे पहला नमाज। नमाज क्या है, अस्सलात मेराजुल मोमिन, अस्सलात मुख्खुल इबादा, अस्सलात तमाम हर चीज़ का सरदार, तमाम इबादतों का सरदार नमाज है। जो नमाज अदा करेगा वो कुर्ब इलाही हासिल करेगा। मैं उस नमाज की तरफ नहीं जाऊंगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और दूसरा इमाम क्या फरमाते हैं, वह बिर्रुल वालिदैन, अपने वालिदैन की साथ नेकी करना, उनके साथ एहसान करना, उनके साथ एहतराम करना, उन पर रहम करना, ये क्या है, अल्लाह के कुर्ब हासिल करने की एक ज़रिया है। क्योंकि खुदा ने जब भी अपने तरफ इबादत के लिए, शुक्रगुजारी के लिए अल्लाह ने जब बंदों को पुकारा है, उनके साथ साथ वालिदैन को साथ रखा है, वालिदैन को जुदा नहीं किया है। अनिश्कुर ली, मेरा शुक्र अदा करो, और उसके बाद वलिल वालिदैन, अपने वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करो। क्यों, यही वालिदैन है आपको इस मकाम तक पहुंचाया है, यही वालिदैन है आपको गर्मी से सर्दी से बचाया है, यही वालिदैन है आपको हर मुश्किल से निजात दे के इस मकाम तक पहुंचाया, अपने आप को बूढ़ा और कमज़ोर कर दिया, ज़ईफ़ कर दिया, और औलाद को कमाल और मंजिल के आखिर मंजिल तक पहुंचा दिया। दिन रात अपने औलाद का फिक्र रहते हैं, अपना कोई फिक्र नहीं होता है। खुद को ज़ल्लत करना बर्दाश्त करेगा, लेकिन औलाद को ज़लील होने के बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुद को पस्त करना कबूल करेगा, लेकिन औलाद को बुलंदी की तरफ ले जाने की फ़िक्र करेंगी। हर हम गम फिक्र सारा कुछ औलाद के लिए है, वालिदैन का। तो फिर हम वालिदैन का शुक्र अदा न करें तो फिर किसका करें। वालिदैन हमारा ज़ाहिरी रब है जो हमें पाला है बचपन से। क्यों, उस वक़्त जब दुनिया में आया था, उस वक़्त सिर्फ और सिर्फ यानी रो सकता था और हिल सकता था, और इसके अलावा कुछ नहीं था। ठीक नहीं जी, कुछ नहीं था। उसको आग में फेंके, उसको पानी में फेंके, उसको दरिंदों के सामने छोड़ दे, तो उसके पास कोई दिफा का कोई चीज़ था नहीं था, सिर्फ रोता था और हिलता था। उस वक़्त ये माँ बाप है तुम्हें शफ़क़त और मेहरबानी और इज़्ज़त के साथ तुम्हें पाला, और वो माँ जिसने अपने सीने को तुम्हारे लिए बिस्तर बना दिया, वो माँ जिसने तुम्हारे लिए अपने खून को, जो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त, सबसे ज़्यादा अजीज़ तरीन खून है, इस खून को तुम्हारे लिए दूध की शक्ल में तुम्हें पिलाया है। तो फिर हमें क्या हुक्म है, हम अपने वालिदैन के साथ कदर व मंजिलत के साथ उनकी एहतराम करो, उनकी इज़्ज़त करो, उनकी एहसानात को फरामोश मत करो। शुक्र देखो ना, शुक्र भी एक शुक्र का कस्म है, दूसरा क्या है, मदा है, तीसरा क्या है, हमद है। सब जानते हैं ना, ये हमारे मुकर्रिरीन सारे लोगों ने सुना कर अब सबकी ज़हनों में मौजूद है। शुक्र क्या होता है, इनका थोड़ा सा मुख्तसर बयान करूं। शुक्र है
جس نے آپ کی پریشانی کو دور کر دیا، جس نے آپ کی مشکل کو حل کر دیا، اس کے قدر و منزلت کا آپ کے ذہن میں توجہ نہیں ہے، اس کے احسانات کا آپ کے ذہن میں ہے، اس لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ بہت شکریہ جی، بہت مہربانی جی، آپ نے بہت میرے لیے میری اس پریشانی کو دور کر دیا۔ مثلا گاڑی میں جا رہے تھے، ایک شخص نے آپ کے لیے گاڑی کا کرایہ دے دیا، آپ اس کو نہیں جانتے یہ کون ہے، یہ کون سا شخص ہے، کون سا شخصیت ہے، آپ نہیں جانتے ہیں، صرف اور صرف یہ جانتے ہیں کہ اس نے آپ کے لیے کرایہ دے دیا، جس کی وجہ سے آپ کی اس کے احسان کے لیے آپ اس کیا کرتے ہیں؟ بہت شکریہ جی، میری اس پریشانی کو دور کر دیا۔ یہ ہے شکر کا منزل، کسی کے احسانات کا عوض میں احسان کرنا، کسی نے احسان کیا تو اس کے بدلے میں شکریہ ادا کرنا۔ اور مدح کیا ہوتے ہیں؟ مدح کا مقام اس سے اونچا ہے، بلند بالا ہے، وہ یہ کہ احسان کو نہیں سوچتے ہی اس نے احسان کیا یا نہیں کیا، وہ احسان کرے گا یا نہیں کرے گا، نیکی کرے گا یا نہیں کرے گا، میری مشکل کو حل کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ نہیں سوچتے ہیں، بلکہ اس کا ذہن میں یہ ہے کہ اس کی مقام و منزلت کو لحاظ رکھتے ہیں۔ یہ ایسا منزل والے ہستی ہے، ایسا مقام والے ہستی ہے، یہ بہت بڑی عظیم ہستی ہے، لہٰذا اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مدح سرائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے حمد۔ حمد میں ہم شکر بھی ہے، ہم مدح بھی ہے، دونوں اس میں شریک ہے، کیونکہ جب حمد کے ساتھ الف و لام شامل کرے گا، وہ الف لام کیا ہوتے ہیں؟ الف لام استغراقیہ کہتے ہیں اس کو، الف لام استغراقیہ مخصوص رب کائنات کے لیے مخصوص ہے۔ جب الحمد کہیں گے، حمد و ثنا مخصوص اس رب کائنات کے لیے ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں آسمانی، زمینی، روحی، جسمی، بظاہری، باطنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اس خالق کے لیے ہم اس میں شکر بھی ہے، ہم اس میں کیا ہے؟ مدح بھی ہے، ہم اس میں کیا ہے؟ حمد بھی ہے، یہ تینوں اس میں شامل ہے۔ کیوں اللہ کا ہم حمد و ثنا نہ کرے؟ اس خالق نے تو ہمیں کیا کیا سے نعمتیں نہیں دیا، اس خالق نے ہمیں آسمانی نعمتیں آپ گنے تو وہ نہیں گن سکتا، زمینی نعمتیں آپ گن نہ سکے تو نہیں گن سکتا، اور روح اپنی جسم کی نعمتیں اگر گننے کی کوشش کرے نہیں گن سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ اسی لیے ہے کہ رب العزت نے آپ کو ایسے ایسے نعمتوں سے نوازا ہے جو ہم کبھی بھی گن نہیں سکتا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ علامہ صاحب تشریف لائے ہیں اور میں تو ابھی بولنا شروع کر دیا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ میں تھوڑا سا ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ حضرات کی خدمت میں انصار کروں گا، اور میرے بعد ہمارے قبلہ مولا مصطفیٰ صاحب اپنے شعلہ بیان کے ساتھ مجلس کا حق ادا کریں گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب حمد الہی ہر بندے پر فرض ہے، ضروری ہے۔ حمد کرو اس خالق کی جس خالق کی، وہ خالق کیا ہے؟ علی کل شیء قدیر ہے، وہ خالق کیا ہے؟ حی ہے، مرید ہے، متکلم ہے، صادق ہے، وہ خالق کن فیکن کے مالک ہے، وہ خالق انسان کو موت دینے والے، حیات دینے والے، وہ خالق جس نے ہمارے جسم کے اعضاء ہر چیز ہمیں منظم کر کے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو پھر ہم اللہ کا شکر نہ کریں تو پھر کیا ہے؟ اللہ نے تو اپنی شکر کے ساتھ ساتھ اپنی والدین کو شامل کر دیا۔ والدین نے ہمیں کیا دیا ہے؟ اللہ نے رزق دے دیا تو انہوں نے ہمیں دے دیا، ٹھیک ہے جی؟ اللہ نے ہمیں زندگی دے دیا، دنیا میں لایا تو والدین نے ہمارے لیے کچھ دے دیا، لیکن ہم والدین کے لیے اتنا شکر ادا کرنے کے لیے حکم دیتے ہیں، تو پھر اللہ کے لیے ہم کیا کرنا چاہیے؟ جس نے سب کچھ دے دیا ہمارے لیے، اگر آنکھ نہ دیتے تو پھر کیا ہوتے؟ دنیا کے ہر اشکال مختلف ہمیں نظر نہیں آتا، اگر کان نہ دیتے تھے تو پھر کیا ہوتا؟ کیا حشر ہوتا تھا انسان کے لیے؟ جو ہر صوت مختلف ہمیں سنائی نہیں دیتا تھا، بولنے کی وہ گوش ہمارے دہن کے اندر نہیں رکھتے، تو پھر ہم کیا کرتے؟
اپنی مشکل کو حل نہیں کر سکتا، لوگوں کے ساتھ نطق نہیں کر سکتا، ہر اعضاء کے ہر جز کے بارے میں آپ غور کریں تو آپ خود بہت سجدے میں گر جائے گا اللہ کی شکر ادا کرنے کے لیے۔ درود پر محمد و آل محمد۔ اللہ کے رسول یعنی امام صادق علیہ السلام نے کسی نے سوال کیا، فرزند رسول سب سے محبوب ترین اعمال کون سا چیز ہے؟ تو امام نے فرمایا سب سے عزیز ترین، محبوب ترین، کمال ترین عبادت اللہ کے حمد و ثنا ہے۔ اسی لیے ختم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پر محمد و آل محمد، اپنی روزمرہ زندگی میں ہمیشہ ہر صبح، ہر مغرب سے پہلے، ہر صبح طلوع آفتاب سے پہلے 360 مرتبہ اللہ کے حمد ثنا کرتا تھا۔ 360 مرتبہ۔ یہ کیوں؟ سب جانتے ہیں نا، ہمارے جسم کے اندر رب کائنات نے کس عظیم نظام قرار دے دیا ہے۔ اس جسم کے اندر کتنے رگ ہیں سب جانتے ہیں، مقررین نے سب کچھ بیان کر کے آپ لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے۔ 360 رگ ہمارے جسم کے اندر موجود ہے۔ وہ 360 میں سے 180 کیا ہے؟ حرکت میں ہے، حرکت کرتے ہیں، اور 180 کیا ہے جی؟ ساکن ہے، خاموش ہے، آرام سے، سکون سے ہے۔ لیکن یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جس طرح گاڑی کا انجن، نہیں جی، گاڑی کے انجن کے سارے پرزے، سارے تاریں جو ہے انجن سے شروع ہے، سارے ہر جگہ پر۔ تو ہمارے جسم کا انجن کیا ہے؟ ہمارا دل ہے، اور ہمارے جسم کو حرکت دینے والے ڈرائیور کون ہے؟ ہمارا روح ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب اس روح کے ذریعے سے، اس جسم سے وہ چشمے خون کا چشمہ ہمارے ہر اعضاء و جوارح میں پہنچا دیتے ہیں۔ اگر ایک رگ رک جائے تو ہمارا نظام ختم ہو جائے گا، ہم نہیں چل سکتے ہیں، ہم نہ سو سکتے ہیں، بہت سے نظام خراب ہو جائے گا۔ تو یہ ہم ذرا سوچیں ہمارے جسم میں کتنی نعمتیں اللہ نے دے دیا ہے۔ درود پر محمد و آل محمد۔ میں آگے پیچھے زیادہ طول نہیں کروں گا، علامہ صاحب کو دیر نہیں کروں گا، دیر تو نہیں ہے کیونکہ مجھے 1 گھنٹے کا مہلہ دے دیا تھا، لیکن 1 گھنٹہ تو آدھا گھنٹہ ویسے بھی گزر یہاں پر وقت ٹائم پاس کر دیا، اور مجھے ابھی مل گیا ہے ٹائم، لیکن آپ کے خاطر میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو عزیزان ذرا سوچے، انشکر لی ولی والدیک، تم میرا شکر ادا کرو اور پھر اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ یہ محفل جو ہے نا، والد مرحوم عنایت علی، ان کے ایصال ثواب کے لیے محفل سالانہ، اس کو کہتے ہیں برسی، سالانہ برسی ہے۔ ہم تو اب وہاں پر اشتہاروں میں کیا لکھتے ہیں؟ برسی ورزی تو کچھ بھی نہیں لکھتے ہیں، مجلس اعزا لکھتے ہیں، ٹھیک نہیں؟ تو خدا کے لیے تھوڑا سا ایک اور ریکویسٹ کروں کہ جب بینر لکھے تو سوچ سمجھ کے صحیح، جس کی طرف سے کوئی نقطہ نہ آ جائے، ایسا لکھے۔ اور دوسری بات کیا ہے، جب بھی بینر لکھے محمد و آل محمد کے کوئی نام اس میں نہیں ہونا چاہیے، بسم اللہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی آیات نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ جب بھی ہمارے پروگرام ختم ہو جاتے ہیں، وہ بینر کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ کہاں پھینکتے ہیں؟ کچروں میں، گٹر میں، مختلف لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ بے احترامی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ جو بھی لکھیں اشارتاً لکھیں، اشارتاً۔ وہاں پر امام معصومین علیہ السلام کی نام مت لکھیں، بلکہ ان کی کوئی نہ کوئی القاب لکھیں، ٹھیک ہے جی؟ نام اگر پاؤں کے نیچے آئے تو ہم مجرم ہو جائے گا۔ ہم تو بہت سے لوگ دشمنان اہل بیت ہمارے امام معصومین کی کوئی نام کی توہین کرے تو ہمارے آگ بگولا ہو جاتے ہیں، وحشت زدہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ ہم خود اس طرح کریں تو پھر کیا ہونا چاہیے ہمارے لیے؟ تو ہمارے ہر بینر کے اوپر بہت بڑی بڑی خطوط کے ساتھ آیتیں لکھتے ہیں اور حدیثیں لکھتے ہیں، اور اس کے بعد بڑے بڑے نام ائمہ معصومین کے نامیں لکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
لکھنا صحیح ہے، لکھو، لیکن اس کے پاس کوئی نہ کوئی لوگوں کو بلانے کے لیے لکھنا ہے. اتنے بڑے بڑے چیزیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جن لوگوں کو بلانے کے لیے ٹائم مشخص کرنے کے لیے، وقت مشخص کرنے کے لیے، جگہ مشخص کرنے کے لیے لوگوں کو اس لیے لکھتے ہیں. درود پڑھیں محمد والے محمد. تو ہم اس کائنات میں اللہ رب العزت نے سب کچھ ہمارے خاطر خلق فرمایا، سب کچھ ہمارے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. حتیٰ کہ سام بچھو تک بھی ہمارے خاطر خلق ہوا ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. وہ تو زہریلی جانور جس کو بدن پر ٹس ہو جائے تو پھر انسان مر جاتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بچھو اور سانپ بھی ہمارے خاطر خلق ہوا ہو؟ ٹھیک نہیں جی، ہم تو سوچتے ہیں یہ کیوں؟ حالانکہ دنیا میں بہت سے زہریلے پھیل جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کی سلامتی کے لیے وہ ایسے زہریلے جانور خلق کیا ہے جس کے ذریعے سے وہ زہریلے ہوا وہ خود پیتے ہیں، ہمیں سلامتی کا وہ ہوا چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر ہم کیا کرنا چاہیے؟ اس خالق کے لیے ایسا عبادت کرو جیسا عبادت کرنے کا حق ہے. ہمارے اندر عبودیت کی منزل ہونا چاہیے. عبودیت، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ کیا ہے عبودیت؟ وہ یہ ہے کہ اللہ حکم دے دے، اس حکم میں دل و جان سے قبول کرے، تسلیم ہو جائے، اعتراض نہ کرے، بحث نہ کرے اللہ کے حکم پر. یہ کیوں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے نا جی؟ دل و جان سے قبول کرو. ہمارے لیے نمونہ ہے شیطان. شیطان نے کیا کیا تھا؟ 6000 سال اللہ رب العزت کی عبادت کیا، قرب خداوندی حاصل کیا انہوں نے، اور فرشتوں کا استاد بن گیا. لیکن اللہ نے امتحان کیا، اے شیطان تو قرب منزل حاصل کرنے کے بعد نہیں چھوڑوں گے میں، تمہارے اوپر بھی امتحان ہوگا. امتحان کیا، کیسے کیا؟ حضرت آدم کو خلق کرنے کے بعد حکم دے دیا سجدہ کرو، تو انہوں نے کیا کیا؟ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اس نے اعتراض کیا پالنے والے، میں کیوں اس کے لیے سجدہ کروں؟ کیونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے. اس نے اعتراض کیا تو اللہ نے اس کے ایک ہی اعتراض، اس کے 6000 سال کے عبادت کو نابود کر دیا، اور اس کے ایک اعتراض کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا. کیا ہم مردود نہیں ہوں گے؟ اس نے 6000 سال کرنے کے باوجود بھی ایک لفظ پر اس کو مردود ہوا ہے. ہمارا کتنے سال ہے ہماری زندگی؟ 60 70 80 90، اس سے زیادہ کوئی ہمارا زندگی ہی نہیں ہے. اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ مکر جاتے ہیں. اپنی دنیا کی مصروفیات ختم ہو گیا تو پھر عبادت کرتے ہیں. لیکن کچھ اور لوگ ایسے بھی ہیں عبادت کا رجحان دل میں سوچنا بھی نہیں ہے، عبادت کرنا ہی یا نہیں. ہم دنیا میں کیوں خلق ہوا ہے، کس مقصد کے لیے خلق ہوا ہے، سوچتا بھی نہیں ہے. تو پھر آخرت کیسے ملے گا؟ مفت کے جنت تو نہیں ہے نا، کہیں سے نہیں ملے گا مفت کی جنت. کمانا پڑے گا جنت. جب نہیں کمائیں گے تو وہ کوئی دوسرا راستہ ہے، وہاں پر ملے گا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. ہمارے لیے مختصر کروں، ہمارے لیے ایک نمونہ جو سب سنا کے آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل، وہ پیغمبر، وہ اولو العزم، وہ انبیاء، وہ مرسلین، وہ صاحب شریعت، جس کو شریعت کیوں ملا، جس کو خلت کیوں ملا، جس کو امامت، جس کو پیغمبری رسول کیوں ملا؟ وہ اس لیے ملا کہ انہوں نے اپنی ساری عبادت کو عبودیت کی منزل تک پہنچا دیا. ٹھیک ہے جی؟ عبودیت کی منزل تک اللہ نے حضرت ابراہیم کو ایسا مقام دے دیا. پہلا مثلا مختصر بیان کروں، جب بدھ کے ساتھ مخالفت شروع ہوا تو نمرود نے بہت بڑی پہاڑ کی طرح آگ روشن کر دیا ابراہیم کو جلانے کے لیے. دور دور میلوں دور ان کی شعلے آ جاتے تھے، ان کی حرارت پہنچتے تھے. کوئی ہوا میں پرندے اڑنے کے لیے طاقت نہیں ہوتا تھا، اتنے بڑی شعلے. اس میں ابراہیم ایک ضعیف الخلق انسان جس کو ختم کرنے کے لیے اتنی بڑی شعلے منجنیق میں رکھ کر ابراہیم کو پھینکنا چاہتا تھا. اس وقت فرشتوں نے آہ و بکا فریاد کرنا شروع کر دیا، پالنے والے رو یہ زمین پر، تیری زمین پر صرف اور صرف ابراہیم تھا جو تیری عبادت کرتا تھا، تیری توحید کے پرچار بلند کرتا تھا. لیکن یہ بھی آگ میں چلا گیا تو پھر یہاں پر زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا.
کیا ہمیں حکم ہے کہ ہم ابراہیم کی مدد کے لیے جاؤں؟ ہر فرشتے جو ہوا پر موکل تھا، جو بارش پر موکل تھا، جو ہر چیز پر موکل والے فرشتے آ کے ابراہیم سے التماس کرنے لگے، ابراہیم کیا ہم سے مدد چاہیے؟ اگر مدد چاہتے تو ہم نمرود کو نیست و نابود کر دوں گا اور اس آگ کو تتر بتر کر دوں گا، ختم کر دوں گا، بارش برساؤں گا، ہوا کے ذریعے سے اڑا دوں گا۔ ابراہیم نے فرمایا نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں جبرائیل تشریف لے آئے، جبرائیل نے بھی فرمایا یا ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم نے فرمایا نہیں، حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، وہ خالق جانتے ہیں اگر مجھے جلانا چاہتا ہے تو میں ابراہیم جلنے کے لیے تیار ہے، اگر مجھے بچانا چاہتا ہے تو وہ خالق علی کل شیء قدیر ہے، وہ خود بچائے گا، دنیا کے کسی مخلوق کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ عزیزان یہ دیکھو نا ابراہیم کی اس آخری منزل۔ ابراہیم کو ضرور کہنا چاہتا تھا مثلا ہم جیسا ہوتا، اے اللہ تیرے زمین پر صرف میں عبادت کرتا تھا، کہ مجھے بھی یہاں پر جلاؤں گے، میرے بچوں کو یتیم کراؤں گے، میرے بیوی کو بیوہ کراؤں گے؟ اس طرح سے ہم سوال کرتے تھے نا۔ لیکن ابراہیم نے نہ کسی کی مدد مانگی بلکہ اس رب کے سامنے سر تسلیم خم ہوا، اعتراض نہیں کیا۔ جی اس لیے اللہ نے ابراہیم کو پیغمبر مرسل عطا فرمایا، اور اس کے بعد 100 سال 90 سال کی عمر تک اولاد نہیں، اللہ نے ہاجر کے ذریعے سے اولاد عطا فرمایا۔ تو ابراہیم کے دل میں کیا ہوا جی؟ ابراہیم کے دل میں اس اولاد کے ساتھ اتنا محبت بڑھ گیا۔ اللہ نے دیکھا کہ ابراہیم میرے محبت کے ساتھ ساتھ اپنے اولاد کو بھی شامل کر رہا ہے، تو ابراہیم ساتھ امتحان کیا، اے ابراہیم تو اپنے بیٹے اور ماں کو اس صحرا میں چھوڑو جو وہاں پر نہ پانی ہے، نہ درخت ہے، نہ سبز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر چھوڑ کے آ جاؤ۔ اس وقت جب حکم الہی پہنچتے تو ابراہیم اعتراض کر سکتے تھے، پالنے والے مجھے مشکل سے یہ اولاد دیا ہے، کیا میں اس اولاد کو اپنے لخت جگر کو، اپنے دل کے گوشے کو اس بیابان میں چھوڑ کر آ جاؤں؟ کہہ سکتے تھے، لیکن یا ربی لبیک یا ربی، تیرے حکم پر میری جان قربان، میرے اولاد کی کیا بات ہے؟ اولاد کو لے گیا، بیوی کو لے گیا، وہاں پر چھوڑ کر آ گیا۔ ہاجر نے فریاد کیا، ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ مجھے یہاں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کم سن بچے کے ساتھ۔ ابراہیم نے فرمایا میرا رب کا حکم ہے، مجھے کسی پر ترس نہیں، اس وقت ترس ہوگا جب میرے رب نے حکم دے دے، کیونکہ میرے رب کا حکم ہے چھوڑ کے آ جاؤ، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، چھوڑ کر آ گیا۔ تیسرا چوتھا اس طرح سے ابراہیم اسماعیل کی قربانی کا بھی ایسا ہی ہوا۔ تو آپ حضرت ذرا سوچے، ہم نے کون سا سمعاً و طاعتاً دل و جان سے قبول کیا اللہ کے احکامات کو؟ اللہ کے احکامات پر ہر وقت ہم اعتراض کرتے ہیں، ہر وقت بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا کیوں ہوا؟ یہ سب کیا ہے؟ ہمارے اندر فقدان ہے، معرفت الہی کے فقدان ہے۔ انسان کے اندر معرفت آ جائے نا، خود بخود جو بھی کرے، انسان کی جسم کے لیے جو بھی ہو جائے، وہ حکم الہی کے سامنے سر تسلیم ہو جائے گا۔ علامہ صاحب ایک اور مختصر سا بیان کروں تو لیٹ تو نہیں ہوگا جی؟ معاف کریں جی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جس ہستی نے اللہ کے درگاہ میں دعا کیا، پالنے والے میرا دوست مجھے معرفی فرمائے تاکہ میں اس کی زیارت کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلان بیابان میں فلان جگہ پر تمہارا دوست موجود ہے، وہاں جا کے اس سے ملاقات کرو۔ حضرت عیسیٰ وہاں پر تشریف لے آیا تو وہ کیا نظر آیا؟ ایک بوڑھی عورت، خاتون، یعنی ایک خاتون وہاں پر پڑے ہیں، جس کے آنکھ بھی نہیں ہے، جس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، جس کے پاؤں بھی نہیں ہے، اس کی جو باقی بچے ہوئے بدن تھے وہ بھی مجروح ہے، زخمی ہے، لیکن اس کی زبان پر کیا ہے؟ الحمدللہ علی کل نعمہ وشکر اللہ علی آلائہ، مثلا ایک جملہ ہے میرے ذہن سے نکل گیا، تو وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔
ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جا کے سلام کیا تو وہ خاتون نے جواب دیا وعلیک السلام یا روح اللہ۔ حضرت عیسیٰ حیران ہو گیا، اے خاتون تمہارا آنکھ میں نہیں ہے تو مجھے کیسے پہچانا میں روح اللہ ہوں؟ تو اس خاتون نے کہی اے روح اللہ، جس خالق نے تجھے میرے طرف بھیجا ہے انہوں نے مجھے بھی فرمایا تھا تیرا یعنی اللہ کے نبی تمہارے طرف آنے والے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا تو شکر گزاری میں مصروف ہے، اتنا شکر کر رہا ہے، تم کس نعمت کے مقابلے میں شکر کر رہے ہو؟ تمہارا آنکھ بھی نہیں ہے، تمہارا پاؤں بھی نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے، تمہارا بدن بھی مجروح ہے۔ انہوں نے کیا جواب دے دیا؟ اے روح اللہ، میں اس خالق کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے میرے آنکھ چھین لیا۔ اگر یہ میرے آنکھ ہوتا تو میں نامحرم کی طرف نگاہ کرتا۔ اس خالق کا شکر ہے کہ جس نے میرے ہاتھ کو چھینا، مجھے ہاتھ نہیں دیا، اگر دیتا تو میں حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتا۔ مجھے پاؤں نہیں دیا، اگر دیتا تو میں گناہ کی طرف قدم بڑھاتا۔ اور میرے جسم کو مجروح رکھا، زخمی رکھا۔ میں اس مجروح اور زخمی جسم پر میں خوش ہوں۔ میں اس خالق کا اس بلا کے مقابلے میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اس خالق نے مجھے 2 چیز عطا فرمایا ہے، میں اس 2 چیز کی عوض میں پوری زندگی پورا سجدے میں سر رکھے تو یہ کم ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرا زبان سالم رکھا ہے تاکہ میں اس زبان سے اللہ کے ذکر کروں، اور میرے قلب کو سالم رکھا ہے تاکہ اس قلب میں میں اللہ کا یاد کروں۔ یہ دیکھو نا، اس نے اس طرح سے کیا نا، حالانکہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا اے بندے خدا، اے خاتون، اس جگہ پر تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، کوئی پالنے والا نہیں ہے، تو یہاں پر کیسے زندگی کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یا روح اللہ، وہ 7 آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا رکھنے والے وہی میرا مددگار ہے، وہی میرا خالق ہے، رازق ہے۔ ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے آخر ایک جملہ فرمایا، کیا تمہارا کوئی حاجات ہے، کوئی آرزو ہے؟ تو فرمایا میرے ایک آرزو ہے، وہ یہ ہے کہ میرا ایک نوجوان، میرا جوان بالغ ایک بیٹی ہے، میرا جب بھی عبادت کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، وہ بھی میرے دل میں تھوڑا سا اس کا فکر آ جاتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں پالنے والے یہ فکر بھی میرے دل سے نکالے تاکہ میں خلوص کے ساتھ سالم و صالح ہو کے تیرے درگاہ میں عبادت کروں۔ اللہ نے اس بیٹی کو بھی اٹھا لیا۔ آپ خود سوچیں، اسی قصے سے آپ درس حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، اللہ نے آپ کے جسم کو صحیح و سالم قرار دے دیا ہے، اللہ نے آپ کو اولادیں دیا ہے، مقام و منصب دے دیا ہے، ہر نعمت آپ سے، کوئی نعمت ایسا نہیں جو آپ کو نہیں دیا ہو، پھر بھی آپ اس کے مقابلے میں اللہ کے رب العزت کی عبادت سے محروم رہے تو پھر جنت کا کیسے آپ تمنا کرتے ہو؟ جنت تو آپ نے کھو دیا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں دعا کرتا ہوں رب کائنات رب ذوالجلال یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین ہمیں صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین کہنے کے لیے بخل نہیں کرنا چاہے، آمین کہیں۔ یا رب کائنات یا رب ذوالجلال، شیطان، نفس امارہ، شہوات، دنیا کی ہر دھوکہ باز ہر چیز سے، اس سیدھا راستے سے ہٹانے والی چیزوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ رب کائنات رب ذوالجلال اس مرحوم مغفور عنایت علی کو غریق رحمت فرما، محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما، ہر اولاد کو اپنے والدین کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ مجلس، یہ احصال ثواب کے مجلس کے ہر کلمے کے عوض ان کا ثواب، ان کا اجر اس مرحوم مغفور تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ہدایت کو سننے اور اس ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عالم دنیا کے تمام مسلمانوں کے خصوصاً مومن مومنات کے جان و مال، ناموس، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے لیے رزق واسع، ایمان کامل، عاقبت بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل